تو اس حدیث میں جو ہے وہ ہمارے لیے یہی بات ہے۔ جی، اس میں کوئی سوال ہے، کوئی بات، کوئی رائے ہے تو آپ ضرور اس میں ذکر کر سکتے ہیں۔ جی، ہماری جو اگلی حدیث ہے السادس عشر، 16ویں حدیث ہے۔ جی ناصر بھائی کیجیے اس کی تلاوت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو یہ بھی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ فرماتے ہیں ان رجلا، ایک آدمی، اس نے قال عرض کی، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ اب وہ آدمی کون تھے، وہ شخص کون تھے، یہ یہاں پر بات مبہم ہے۔ تو بعض محدثین جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو بیان کرنے کی، لیکن بعض محدثین کا کہنا ہے کہ ان آدمی کا نام معلوم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر نام معلوم نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو حکم آگے دیا جا رہا ہے حدیث میں، ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے۔ وہ حکم سب کے لیے ہے، تو اس لیے وہ آدمی کوئی بھی ہو، ہمیں حکم پر فوکس کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی اوصینی، کہ مجھے وصیت کیجیے۔ اب عرف عام میں وصیت ہمارے ذہنوں میں وہ بات ہے یا وہ کلام ہے جو آدمی مرتے وقت اپنے رشتے دار کو یا دوست کو کہتا ہے، لیکن عام طور پر وصیت ہر اس اہم بات کو کہا جاتا ہے جو ایک آدمی دوسرے کو کرتا ہے۔ تو یہی معنی جو ہے یہاں پر مراد ہے کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے، کوئی اہم بات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ فردد، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ختم ہو گئی تو ان صاحب نے دوبارہ کہا کچھ اور نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ ان صحابی نے پھر کہا کہ کچھ اور نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ لا تغضب۔ تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ مجھے کچھ اور نصیحت کیجیے، اس کے علاوہ کچھ اور نصیحت کیجیے، تو ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات ارشاد فرماتے تھے کہ غصہ مت کرو۔ اب غصہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ غصہ کیا ہے؟ انہو جمرتن، کہ وہ ایک شعلہ ہے، ایک انگارہ ہے جو شیطان جو ہے وہ آدمی کے دل میں ڈالتا ہے، اس سے اس کا جو دل ہے وہ کھولتا ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی رگیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں، یہ غصہ ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں ایک بات اور بڑی اہم ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ غصہ مت کرو، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، جس طرح انسان خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، بھوک لگتی ہے، پریشان ہوتا ہے، اس طرح غصہ بھی آتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ غصہ مت کرو، کیا مطلب کہ میں اپنی اس فطرتی چیز کو ختم کر دوں جس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جس کو میں ختم ہی نہیں کر سکتا، جس پہ میری قدرتی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈالی ہے؟ یا اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جب غصہ آ جائے اور غصہ آنے کے بعد جو تم کام کرتے ہو، جو فیصلے لیتے ہو یا اقرار کرتے ہو یا کوئی چیز کرتے ہو، اس سے رکو؟ تو اس سے مراد دوسری والی بات ہے کہ غصہ آ جائے تو غصے پر قابو کرو۔ تو لا تغضب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ نہیں کریں گے غصہ نہ کرو، بلکہ یہ کہیں گے غصے کو قابو کرو، آ تو جائے گا لیکن قابو کرو، یہ اس سے مراد ہے۔ اور آپ حضرات نے اکثر احادیث سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی کہ بہت سارے صحابہ جو تھے وہ آ کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا تھا۔ کسی کو کہتے تھے کہ وقت پر نماز پڑھنا اچھی بات ہے، کسی کو کہتے غصہ مت کرو، کسی کو کہتے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، کسی کو کہتے والدین کا خیال رکھو۔ تو ہر انسان کے مقتضی حال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے تھے۔ اب یہ جو صاحب آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ غصے میں یہ غصہ قابو کرنے میں اتنے اچھے نہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرتے کہ غصہ نہ کرو۔ اب ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ سب سے اچھا چیز کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی جو ہیں ان کے اخلاق اچھے ہوں، والدین خدمت اچھے ہوں، لیکن نماز میں تھوڑی سستی ہوتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھی کو، ہر صحابی کو ان کے مقتضی حال کے مطابق وصیت کرتے تھے۔ اور یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک تربیتی اصول نکلتا ہے کہ ہم آدمی کے مقتضی حال کو دیکھ کر وصیت کریں۔ پھر یہاں پر دیکھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. تو غصے سے کیسے بچا جائے، غصے کو کیسے قابو میں رکھا جائے، تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک اس کا لفظی طریقہ ہے، ایک اس کا فعلی طریقہ ہے. لفظی طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھا جائے تو غصہ جاتا جائے گا. یا اس کا فعلی اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بدل لیں. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر کمرے میں ہیں تو کمرے سے باہر نکل جائیں، گھر سے باہر نکل جائیں. جس مجلس میں غصہ آیا ہے اس مجلس کو فوراً چھوڑ دیں تو غصے کا نقصان کم سے کم ہوگا. یا وضو کر لینا، یہ بھی ایک احادیث میں آیا ہے کہ وضو کرنے سے غصے کی جو شدت ہے وہ جاتی رہتی ہے. جی، اس حدیث میں کوئی بات پوچھنے والی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، کچھ ہم نے ایسے بھی سنا ہے کہ غصے کے کچھ مقامات بھی ہیں جہاں یعنی جیسے کوئی شرعی حکم ٹوٹ رہا ہو تو وہاں یعنی غصہ کیا جا سکتا ہے، یا بچوں پہ یعنی حد سے زیادہ نہیں، لیکن کچھ اس کی کہیں کوئی گنجائش ایسی نکلتی ہے شریعت میں؟ دیکھیں شریعت میں تو بہت ہے، غصے کی گنجائش بھی ہے، ڈانٹنے کی گنجائش بھی ہے، مارنے کی گنجائش بھی ہے. لیکن ہر چیز کی اس اپنی اپنی اس کے ضوابط اور اصول ہیں، اس کے تحت وہ کام کیا جائے گا. ہوں. تو یہ تب بات سو ہو رہی ہے، یہ تب بات ہو رہی ہے جب غصہ کرنے سے کوئی مفسد یا فساد پھیلنے کا خطرہ ہو. جی ٹھیک. جی جی عمر بھائی.